أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلناه وجعلنا ذريته هم الباقين تركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. یقیناً نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پکارا اور کتنا ہی بہترین ہم جواب دینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پکارا، ہم سے دعا کی، ہم سے مدد چاہی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کتنا ہی بہترین ہم جواب عطا کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی کرب العظیم، بڑی تکلیف سے۔ وجعلنا ذریتہ، اور ہم نے ان کی اولاد کو بنایا ہم الباقین، باقی رہنے والا، اور ہم نے ان کا تذکرہ آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام ہو نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا تھا الا عباد اللہ المخلصین، تقریباً 2 مقام پر آیا تھا کہ اللہ کی ناراضگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، سب کچھ ہے، لیکن الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ نیک بندے ہیں تو ان کے لیے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ تو یہاں سے آگے الا عباد اللہ المخلصین، آگے مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، گویا جو مخلصین کا اولین مصداق ہے، جو لوگ مخلصین میں سر فہرست داخل ہیں، سب سے پہلے ان کا ذکر فرمایا، اور اس میں مقصود بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ہر دور میں انبیاء تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا، راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن جب ان کی قوم نہیں مانی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ جو مخلص بندے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا، اور جو نافرمان تھے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی لپیٹ میں دے دیا۔ تو واقعات چونکہ آپ حضرات نے پڑھے ہوئے ہیں، یہ تمام واقعات بس کوشش کروں گا کہ ترجمہ اس انداز میں کیا جائے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے۔ جی، تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور فرمایا سلام ہو نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام جہانوں میں، یقیناً ہم اسی طرح محسنین کو، نیک لوگوں کو اجر دیا کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً ان کی جماعت میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ یہ جو شیعہ کا لفظ ہے، یہ اس سے مراد پہلی بات تو یہ کہ جو موجودہ گروپ ہے یا گروہ ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ بعض پروفیسر اور
دنیا دار لوگوں کو دیکھا ہے جو دین سکھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے مراد شیعہ لوگ ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کتنے ہزار سال پہلے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ تو شیعہ کا لغوی معنی جو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی جماعت، ایسا گروہ جس کا کوئی سربراہ ہو، جس کی کوئی جماعت ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں، تمام انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں۔ شاید پہلے بھی میں نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ علاتی بھائی ہونے کا مطلب کہ باپ تو ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، اور باپ ہونے کا مطلب یہ کہ اصول دین سب کے ایک ہیں، البتہ فروعات دین میں اختلاف ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے۔ تو یہاں شیعہ سے مراد انبیاء کی جماعت ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں سے تھے، جس طرح یہ پیغمبر اسی طرح وہ بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اس جاء ربہ بقلب سلیم، یاد کیجئے جب ان کے پاس جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کر، صحیح سالم دل لے کر، یعنی اس میں کوئی غیر اللہ کی محبت نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی عار نہیں تھی دین کے معاملات میں، بلکہ بالکل صحیح سالم دل جس میں فقط اللہ کی وحدانیت تھی، اللہ کی محبت تھی۔ تو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، مطلب یہ تھا اعفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کہ کیا گھڑے ہوئے معبود اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کیا گھڑے ہوئے معبودوں کا تم ارادہ کرتے ہو، تریدون، تم ان کو چاہتے ہو جو اپنے ہاتھوں سے تم نے بنائے ہوئے ہیں۔ فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر ایک نظر انہوں نے ستاروں میں دیکھا اور فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کی قوم ایک میلے کے لیے جانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی مطالبہ کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف لائیں۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ وقت کا پیغمبر ہے اور یہ تو بتوں کو توڑنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی دوران آپ نے ستاروں کی طرف بھی دیکھا، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے ستاروں کی طرف اس لیے دیکھا کیونکہ ان کی قوم ستارہ پرست بھی تھی، ستاروں کے بارے میں بھی ان کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، تو ان کا بھی انسان کی زندگی میں عمل دخل ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو واضح تعلیمات دی ہیں کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا، نجومی کہتے ہیں جو ستاروں کے حال احوال جانتے ہیں، فرمایا جو نجومی کے پاس گیا تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کیوں دیکھا، تو بعض نے یہ کہا کہ ان کی قوم کا نظریہ تھا ستاروں کو وہ انسان کی زندگی میں اثر انداز سمجھتے تھے، تو اس لیے دیکھا تاکہ یہ لوگ بھی یقین کر لیں کہ میری وہ طبیعت واقعتاً خراب ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ویسے ہی دیکھا، ویسے ہی دیکھا، کوئی خاص وجہ نہیں تھی دیکھنے کی، جیسے عام طور پر آدمی بات کرتے ہوئے دائیں بائیں یا اوپر نیچے بس اوقات دیکھتا ہی ہے، تو ایسے ہی دیکھا۔ تو قوم ان سے پیٹ پھیر کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، تو یہ لوگ ظاہر ہے جب کسی جگہ جاتے تھے، کسی علاقے سے تھوڑا سا باہر، تو یا روز اگر دفتر بھی جاتے تھے مثلا،
تو اپنے بتوں کے سامنے کچھ نہ کچھ چڑھاوے وغیرہ چڑھا کر اور نیاز دے کر پھر جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو بتوں کے سامنے بہت سارا کھانا رکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تاکلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہارے پاس اتنا کھانا موجود ہے لیکن پھر بھی آپ کھا نہیں رہے۔ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بات نہیں کرتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوئے ان پر دائیں ہاتھ کی ضرب سے۔ مطلب یہ ہے کہ سب کو توڑنا شروع کیا، اور توڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں وہ کلاڑا یا جو بھی اوزار تھا جس سے توڑ پھوڑ کی تھی وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے اور کہنے لگے اتعبدون ما تنحتون، یعنی جب دوڑتے ہوئے وہ لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ ہمارے معبودان باطلہ کا یہ حال ہوا پڑا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب موقع غنیمت جانا کہ اب ان کو صحیح انداز میں تبلیغ کرنی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کیا تم عبادت کرتے ہو ان بتوں کی جنہیں تم خود ہی تراشتے ہو؟ یعنی وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے، میں نے ان کو توڑ تاڑ دیا، جو اپنی جان نہیں بچا سکے تمہیں کہاں سے بچائیں گے؟ واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان کاموں کو بھی جو تم کر رہے ہو۔ لیکن وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور پھر اس میں پھر اسے آگ میں ڈال دو۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی ایک جگہ مختص کرو جہاں آگ بھڑکائی جائے، اور پھر انہوں نے آگ بھڑکائی، اتنی بھڑکائی کہ روایات میں، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی خواتین میں سے نظر مانتی، منت مانتی، تو یہ منت مانتی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بھی لکڑیاں چنوں گی آگ میں دینے کے لیے۔ یعنی اس کام کو وہ لوگ اتنا مقدس سمجھ رہے تھے اپنے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اتنی آگ جلائی کہ اگر پرندہ اوپر سے اس آگ کے چلتا تو وہ اس میں گر جاتا آم، اس کی گرمائش کی وجہ سے۔ اور اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قریب سے تو پھینکا نہیں جا سکتا، تو اس زمانے میں پھر انہوں نے من جنیق کا انتظام کیا، جسے آج کی زبان میں ہم توپ کہہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے توپ کا انتظام کیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، اور وہاں سے پھر انہوں نے اچھال کر اس آگ میں ڈالا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی والا بنا دیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ اگر ہو آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یعنی آگ تو آج بھی وہی ہے، رب آج بھی وہی ہے، کافر آج بھی وہی ہیں، اور ان کے ہتھ گنڈے یعنی مسلمانوں کے خلاف آج وہی ہیں جو اس زمانے میں تھے، طرح طرح سے تکلیف دینے کی۔ لیکن کمی ہمارے ایمان میں ہے، ہمارے یقین اور توکل میں کمی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ہو آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کامل مرزا جی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مرزا جی شعر کیا تھا؟ اگر ہو آج بھی ابراہیم ابراہیم سا ایمان پیدا، ایمان ہے اصل لفظ، نون کا نقطہ غائب کر دیا ہے۔ جی پیدا ہاں، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ جی آگ کر بہرحال سکتے بات آپ گلستہ حضرات پیدا۔ کو، جی جی،
آپ حضرات شعر و شاعری کے بجائے ترجمے پر زیادہ فوکس کیا کریں۔ نہیں استاد جی، ترجمہ تو دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، اچھا۔ تو میں عرض کر تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی فالقوہ فی الجحیم کی، کہ انہوں نے کس طرح وہ عمارت بنائی اور کس طرح انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی آگ میں ڈالنے کا انتظام کیا۔ مختصر یہ کہ اللہ فرما رہا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے ایک تدبیر کا ارادہ کیا، انہوں نے ایک سازش رچائی، انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی ہمارے خلیل کو مارنے کی یا اسے ذلیل کرنے کی یا جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، وہ تو انہیں نیچا دکھانا چاہ رہے تھے، وہ تو انہیں رسوا کرنا چاہ رہے تھے، وہ تو ان کا نام و نشان مٹانا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے ان سب کو اسفل سافلین میں سے بنا دیا۔ اسفلین کا معنی ہوتا ہے نیچا، تو ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دو آزمائشیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں پورا اترنے کی توفیق دی۔ فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، یقیناً میں اپنے رب کی طرف عن قریب جا رہا ہوں، عن قریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ پھر دعا بھی کی ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک لوگوں میں سے عطا فرما دیجیے، مطلب یہ ہے کہ نیک بیٹا عطا فرما دیجیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بردبار لڑکے کی، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو ہم نے ان کو پھر ایک خواب دکھایا، یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے ماشاءاللہ خود ابا سے بھی۔ تو فرمایا یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انظر ماذا ترا، دیکھ لو آپ کیا کہتے ہو۔ تو انہوں نے سوچا نہیں، فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کیجیے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، عن قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تو ہم نے پکارا، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یقیناً یہ واضح طور پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ فدیے میں دیا ذبح عظیم، یعنی ایک بڑا جانور، مراد اس سے وہ مینڈا ہے جو جنت سے آیا تھا۔ اور ہم نے ان کا تذکرہ باقی رکھا آنے والوں میں، سلام ہو سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی، جو نبی ہوں گے، من الصالحین، صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے۔ اور ہم نے ان پر برکت دی اور اسحاق پر بھی برکت عطا فرمائی، اور ہم نے ان کی ذریت میں سے بعض کو تو محسن نیکوکار تھے، وظالم لنفسہ مبین، اور بعض واضح طور پر اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی مخلصین میں شامل فرمائے۔ آمین۔